السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور تشریف فرمائے جناب فرحان علی وارث. فرحان بھائی ماشاءاللہ صرف کوئی سوز خوانی یا نوحہ خوانی تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت خوبصورت نعت خواں ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے یہاں تو خیر اب آ رہے ہیں اور میری ٹرانسمیشن میں تو کہیں نہ کہیں آتے رہے، لیکن خود بھی کیے ہیں ماشاءاللہ. آج ٹی وی پر کی ہے، T1 پر کی ہے، اور ماشاءاللہ جیو پر بھی ایک دن کے لیے کیا تھا. جیو ایک دن کے ساتھ، جیو ایک دن جیو کے ساتھ اے پلس اور ایک دن جیو کے ساتھ کیا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پہ دوسرے میزبان آ گئے تھے. تو ماشاءاللہ بہت بہترین نعت خواں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو ہماری 23ویں شب کی ٹرانسمیشن تھی اس میں انہوں نے 4 سال لگا دیے تھے ماشاءاللہ. تو اب آج بھی موجود ہیں، اور بلکہ آزاد جمیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ پروگرام کیا. ہاں اچھا پیدا ہوئی تھی. ہاں اچھا آج تو پیدائش میں مگر ہے نا، یہ جس کا بچہ پیدا ہوا ان کو یاد ہے. جی جی اس وقت 1 سال کی تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو فرحان بھائی آپ نے ماشاء اللہ اتنی ٹرانسمیشن بھی کر لی، نعت خوانی کی طرف آپ کا رجحان بہت رہا. لیکن جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں تو سب لوگ اب پہچان بھی لیں گے، جان بھی لیں گے. لوگ آپ کو نعت خوانی میں بھی بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کو بھی اب ذرا کنٹینیو رکھیں. کنٹینیو رکھا. ہاں رکھا ہوا پہلے بھی تھا، لیکن چونکہ مواقع جو ہے رمضان میں ہی ملتے ہیں، کیونکہ پڑھتے تو ہم ویسے بھی لیکن ہم آپ کو اب ہم شروع سے عامر آن لائن میں سارے مواقع دیں گے جب رمضان کے بعد انشاءاللہ. نہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور ذکر رسول سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، پھر ذکر اہل بیت ہوتا ہے. تو پڑھتے تھے لیکن وہ نظر پڑھتے ہوئے رمضان میں زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. بسم اللہ. پہلے میں حمد سے آغاز کرتا ہوں. سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن. سینے میں دل ہے، دل میں دھڑکن. سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن. دھڑکن کی آواز تو. واہ تو کیا خوبصورت ہے. اللہ اللہ اللہ. سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن. دھڑکن کی آواز تو. اللہ 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 اللہ. چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری. چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری. اور ہم تمہارے لیے کافی ہیں. رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی. تو ایسا محمود ہے خود محمد، چاہے جسے روبرو. اللہ 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 اللہ. تو نے ہی چاند کے چہرے سے ہٹائے بادل، تو نے سورج کو اڑایا ہے سیاہی آنچل. رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی. تو جانتا ہے والد کے سب کا مسیحا ہے تو. اللہ اللہ اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت میسج ہے اس شعر کی صورت میں. اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کے عیب کو چھپا، میں تیرے عیب کو چھپاؤں گا.
لیکن اگر تو میرے بندوں کے عیب کو آشکار کرے گا تو میں تجھے اس جگہ رسوا کروں گا جہاں تیری عزت ہوگی. اور مولا علی علیہ السلام نے جب دعائے کمیل حضرت کمیل کو بڑی ہدیہ کی زبردست دعا ہے, میں نے کئی مرتبہ ٹیلی ویژن میں پڑھی ہے. تو اس میں ایک جملہ ہے یا سری الرضا, اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے رب. تو جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. تو ایک پیغام بس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے ہیں اس معاشرے میں اور اس کو آشکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں اللہ سے اور آپ ہم سب اللہ سے دعا کہ ہمیں کیا عیب کرنا تلاش کرنے والے بھول جاتے ہیں غیب سے کوئی دیکھ رہا ہے. جی غیب سے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی ہے غیب میں جو دیکھ رہا ہے. اب سنیے گا, تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ, میں گناہ گار بہت بخش دے تو میرے گناہ. تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ, میں گناہ گار بہت بخش دے تو میرے گناہ. رحمان بھی تو ہی ہے, ستار بھی تو ہی ہے, غفار بھی تو ہی ہے, قہار بھی تو ہی. تو جانتا ہے احوال دل کے, سب کا مسیحا ہے تو. اللہ 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 سبحان سبحان نعت. خواب ایک عاشق رسول خواب دیکھ رہا ہے اور اس نے خواب میں کیا کیا دیکھا. خواب میں کیا ماشاء اللہ, جیسے اس دن آپ نے پڑھا تھا کاش میں دورے پہ میں اٹھایا جاتا, سمجھیں اسی طرح کا ایک خیال ہے. اجازت چاہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. آج مسلسل مدینے کا ذکر ہے, چکر کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے, جو آ رہا ہے مدینہ پڑھ رہا ہے, سارے ناتخوان نے مدینہ پڑھا ہے, سب نے مدینہ پڑھا ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, یہاں سب ناتخوان مدینہ پڑھ چکے ہیں, سب کو مدینہ یاد آیا. بس آج سرکار چاہتے ہیں کہ ذکر, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ آج میرے رسول کا ذکر ہو جائے. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, نور برساتا ہوا, نور برساتا ہوا گنبد خضرا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. کیسی گلیاں تھی جہاں کھیلے حسن اور حسین, عید پر ان کی سواری تھے رسول و ثقلین. عشق کے نور سے وہ سارا علاقہ دیکھا. سارے علاقہ جو ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, میں وہاں دور پیمبر کے خیالات میں تھا. صحن مسجد سے ہی رستا تھا نبی کے گھر کا. شکر کا سجدہ کیا, شکر کا سجدہ کیا, خلد کا ٹکڑا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. جی ناکا ٹھہرا تھا جہاں, ناکا ٹھہرا تھا جہاں, ناکا ٹھہرا تھا جہاں خواب میں دیکھا وہ مکان.
حضرت ابو ایوب انصاری. طلع البدر علینا کی صدائیں تھی جہاں تھا جہاں جشن نبی سارا وہ خطہ دیکھا. خواب میں دیکھ لیا سب. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. خواب میں دیکھ لو بھائی سب ماشاءاللہ. اب اس شعر کو بس محسوس کسی سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خواب بناؤ اور دیکھ لو. بالکل التجا کرو خواب بن جائے گا. آنکھ بند کریں. ضرورت کیا ہے؟ ہم تو آقا رکتے ہوئے بھی دیکھیں گے, ہم تو ابو ایوب انصاری کا گھر بھی دیکھیں گے. سرکار کو نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ وہ ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ خود نہ آئے. جب تو خود نہ آئے خود نہ چاہیں, لیکن باقی ہم سب کچھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب ذرا شعر کو محسوس کر کے اور مولا علی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ نہ چاہے. چاروں جس جگہ آئے پیغمبر بھی سلامی کے لیے, اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لیے. اس جگہ مانگی میں نے دعا غلامی کے لیے. بھیگی آنکھوں سے مسلسل در زہرا دیکھا. بھیگی آنکھوں سے مسلسل. اچھا وہ در زہرا دیکھا ہی بھیگی آنکھوں سے. بے شک بے شک. جب تک آنکھوں میں تری نہیں ہوگی, بے شک جب تک آنکھوں میں تری نہیں ہوگی وہ دید بڑی نہیں ہوگی. اس بڑی دید کے لیے آنکھوں میں تری چاہیے, تری چاہیے. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں شعر میں, خدا قبول فرمائے. عشق کے آنسو ہیں کیونکہ فضائل اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ذکر میں ماشاءاللہ. میں بقی پہنچا تو روتے ہوئے میں نے دیکھا. قبر ان کی ہے کڑی دھوپ میں اور بے سایہ, جن کے بابا کا کسی نے نہیں سایہ دیکھا. چلتے چلتے جو بقیہ کے قریب اشک بہنے لگے, پھر ضبط میرا ٹوٹ گیا. قبر زہرا پہ وہاں میں نے نہ سایہ دیکھا. ہمیں آپ کو کیا پتا کتنے فرشتے سائے کیے ہو. سائے میں تو ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ادھر ایک بات اور بتاؤں. یہ تو خیر ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے, لیکن میں تو اندر گیا ہوں روزے رسول کے. تو اوس قبیلے کے جو صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر آپ آئیے, ادھر آئیے یہاں پر. تو میں نے دیکھا کہ ایک یعنی کہ وہ جو سب لگاتے ہیں تصویر کہ قبر رسول ہے, وہ قبر رسول نہیں ہے. اول تو قبر ہوتی نہیں رسول کی, قبر تو مردوں کی ہوتی ہے, زندگی کی قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو وہاں ہوتے ہیں رسول, قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو امام مالک نے منع کیا قبر کہنے سے. پہلے میں بتا دوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام مالک نے لکھا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس جائے کہ میں ان کے پاس ہو کر آیا ہوں, قبر نہ کہیں. امام مالک کا فتویٰ ہے, موطا میں موجود ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر آ جاؤ اور یہاں بھی نماز پڑھ لو. ظاہر پشت ادھر ہی ہوئی قبلے کی طرف. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جہیز ہے اور ان کی ساری چیزیں ہیں, اور یہ امامہ جو رکھا ہوا ہے یہ نبی کا ہے, یہ بی بی فاطمہ کے واسطے. تو میں نے کہا یہاں کہ نہیں, یہیں تو آرام فرمائے وہ. تو میں نے کہا آپ ہم ہو تو جند البقیع ہیں. کہ بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہیں ہے وہ اپنے باپ کے پاس سے گئی نہیں ہے. اور وہ چونکہ اتنی پردہ دار تھی, ان کو کیسے جنت البقیع لے جاتے ہیں؟ حضرت علی نے وہیں کیا سارا سب کچھ جو ہے. اچھا تو ایک چیز اور میں صرف ایک شیئر کرنے کی حیثیت سے ہے, ایسا نہیں کہ میں اس میں نے ایک چیز یہ بھی سنی ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ نے
بی بی سیدہ کا جو نام ہے وہ پردے میں رکھا ہے، یعنی فاطمہ، زہرا، رازیہ، مرضیہ. اسی طرح قبر بھی پردے میں. مولا علی نے بہت ساری قبریں بنائی ہیں. یہ میں آگے ہی کہنے والا تھا، اس لیے ہم دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں وہ بھی اور یہ جو یہاں ہم دونوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ پردے میں وہ ساری بی بی کی حرمت کی خاطر مولا علی نے بہت ساری قبریں بنائی. ہمیں کیا پتہ قبر کا ہے یہ اللہ کو اللہ کو یا رسول اللہ علیہ جیسے کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک حضرت اویس قرنی کی خبر نہیں پتہ کہا ہے. یمن میں بھی ہے، یہ عمان میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے. جب حضرت اویس قرنی کو اللہ چھپا سکتا ہے تو جو چھپنے والی ہیں انہیں تو چھپا ہی سکتا ہے. جو چھپنے والی انہیں چھپا ہی سکتا ہے. انہوں نے خود فرمایا. مولا جی سے یہ صحابہ کی محفل تھی، اس نے پوچھا کہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ تو سب لوگ چپ ہو گئے. مولا جی اٹھے کہ میں 1 منٹ میں آتا ہوں. حجرہ میں قریب ہی تھا. اب واپس آ گئے تو آپ مسکرائے. انہوں نے کہا آجی تم بتاؤ. انہوں نے کہا عورت وہ ہوتی ہے جس کو کسی نامحرم نے دیکھا ہو اور جس نے نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ نے بتایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا انہوں نے بتایا. تو جنہوں نے بتایا وہ ایسے ہی پوچھا. علی بھی پوچھنے جاتے تھے فاطمہ تو زہرا سے ذرا کہ جواب تو بتائیں. ایک صاحب نے چلیں ذکر چلا. ایک صاحب نے اسی میں کہ ذکر کیا تھا، میں نام لینا مناسب نہیں اور نہ مناسب نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کتاب میں صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پوچھا گیا، اس شخص نے پوچھا، کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بنو امیہ کے بارے میں بتاؤ. کہا بنو امیہ کے مرد بہت خوبصورت، عورتیں بہت خوبصورت ہیں بنو امیہ کی، اور مرد اتنے خوبصورت نہیں ہیں. اور کہا بنو ہاشم کے، کہا بنو ہاشم کے مرد بہت خوبصورت ہیں. کہا عورتیں؟ کہا عورتوں کو نہ ہم نے دیکھا نہ وہ کہیں نظر آئی. واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا بھائی، کیا کہہ دیا. سب کہہ گیا. آپ نے جو ہے پورا اس پوری گفتگو میں کربلا بیان کر دیجیے. آگے کلام شروع کرتے ہیں. اب آپ سب جانتے ہیں جو مدینہ گئے، جو ناظرین نہیں گئے ان کو میں بتاؤں تاکہ آپ کی نالج میں رہے، کیونکہ وہاں بہت ساری چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں، بتاتے نہیں. روضہ رسول سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں، ایگزٹ سے جو خروج کا دروازہ ہے، وہاں باب البقیع، جی سامنے بقیع ہے، جو بیچ کا رستہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں محلہ بنی ہاشم تھا. یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سجتا تھا. جی بالکل. شہر سرور میں جو سجتا تھا حسن کا سفرا، فیض اس تنہائی نانا سے نواسے کو ملا. ارے ان کے ٹکڑوں پہ وہاں سب کا گزارا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور اب میں شعر پڑھو، یقیناً یہ آپ سب کی کیفیت ہے. کیا کہوں راز کی جالی سے. ویسے تو وہ لپٹنے نہیں دیتے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے. خواب میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلے لپٹ سکتے تھے، لیکن ابھی ان دنوں میں تو ہم خواب میں تو کم سے کم اپنی حسرت پوری کر سکتے ہیں. کیا کہوں راز کی جالی سے میں لپٹا سے جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. کیا کہوں راز کی جالی سے میں لپٹا ایسے جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. ارے اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، اور پھر جب یہ اس موقع پر میں پہنچ گیا نا، تو پھر میرے دل نے کیا کہا. پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا. ارے اپنے
اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں سنا. اپنی آواز میں حسان کا مانگوں گا میں ایک دن سرکار سے سرکار کو, مانگوں گا میں ایک دن سرکار سے سرکار سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنے آگے لائن بہت اچھی آ رہی ہے. ہاں پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا, اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنی آواز میں, پھر فرحان علی وارث کی آواز نہیں تھی, اپنی آواز میں حسان کا لہجہ دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات روبرو روضہ. اور یہ بھی حسرت ہے, یہ بھی ان دنوں میں پورے نہیں ہو رہی, خواب میں ضرور پوری ہوگی, پہلے ہوا کرتی تھی انشاءاللہ, پھر ہوگی جب ان کا آخری چشم و چراغ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات روبرو روضہ سرکار کی تھی محفل نعت. عرش سے فرش تلات نور بکھرتا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ امام زمانہ کا ذکر کیا, امام محمد مہدی علیہ السلام, ان کے 3 اقوال بیان کر دیتا ہوں. پھر ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا جب آیا ہی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب مشیت الہی کی طرف ہے. جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں, جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی, خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ, خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ. پھر فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. ہاں کیونکہ قرآن کا یہ انداز ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول. تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اتنی آسان سمجھ لیے جنت, ہاں اتنی آسان سمجھ لیے جنت. پہلے زمانے میں لوگ ہلا دیے گئے, آروں سے چیر دیے گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, اور یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ حضرت خباب بن ارت سے, جن کا سر مبارک ایک عورت نے لوہے کی کنگھی سے آگ میں لے کر جلا دیا تھا, اور ان کا پوری کھال اتر گئی تھی. وہ آئے, انہوں نے آ کر کہا مجھ پہ بہت ظلم ہے ہوں, تو رسول اللہ نے چپ ہو گئے. اس کو یہ وہی نازل ہوئی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, یعنی پہلے تو انہیں جنتی کہا, جنتی کہا اللہ تعالیٰ نے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, بھائی جنت میں تم جاؤ گے لیکن ایسے تھوڑی چلے جاؤ گے. یعنی خباب بن ارت کو پیغام دیا کہ تم جنتی ہو اس آیت میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول الذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ اس کی پوری آیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات, یہ جو امام زمانہ کی بات ہے وہ اسی طرح کی ہے. اب دوبارہ سے پڑھیں, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, ایسے آسانی جنت میں چلے جاؤ. تو بھائی خالی ایمان لانے پہ نہیں چھوڑ دیے جائیں گے. اس پہ بھی یہ بات ہوگی کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی مانتے ہیں. ہاں, اللہ کو ماننے والے فرات کے اس طرف تھے, اللہ کی ماننے والے 72 تھے. اللہ نے جہاں ہدایت کا سلسلہ بھی, جہاں شیطان کو موقع دیا ہے نا, تو جب تک ہے تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے, لیکن جو متقی وہ نہیں بہکیں گے. لیکن اللہ نے انصاف ضرور کیا. ہدایت کا سلسلہ نبیوں سے لے کر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد پھر مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک رکھا ہوا ہے. اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ حضرت خضر کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ اچھا، دوسری چیز، ایک طرف شیطان پر تو یہ ایمان ہے کہ شیطان زندہ ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، تو حجت خدا پر بھی ایمان ہے، ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. حجت خدا پہ تو ایمان ہوگا. ہاں، یہ حجت ہوگی. تبھی تو قرآن آج تک چینج نہیں ہوا. قرآن کا ترجمہ آپ کو ملے گا، تفسیر آپ کو چینج ہوئی. حجت کی وجہ سے حجت کرنے والے مقام کو پہنچے. سے قرآن زندہ ہے. حجت کرنے والے جو ہے نا، اللہ کو حجت ہی پسند نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے حجت بنا کے بھیجے. واہ واہ، پیارے محبوب علیہ السلام نے خود دین کی حجت بیان فرمائی. پہلے تو وہی ہیں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق سے معاملہ چلا، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ رسول نبی ہیں، آخری نبوت ختم ہو گئی. اب جیسے مولا علی سے ولایت شروع ہوئی، نبوت ختم ہو گئی. ہاں، تو یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد اب ایک ایسا بچہ آئے گا جو رسول کے مشابہ ہوگا، جس کا نام بھی محمد ہوگا، جس کے اجداد کا نام بھی رسول کے اجداد کے نام پر ہوگا. کیا حسین منظر ہوگا کہ جب وہ آئیں گے. میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ لپ بھر بھر کر لوگوں کو دیں گے. کیوں دیں گے؟ کیونکہ ان کے جد بھی دیا کرتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو جیسے وہ دیتے تھے ویسے یہ بھی دیں گے. انہی کے گھر کے بچے ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں. اور دیکھیے گا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو کتنے لوگ، کھرا اور کھوٹا کیسے الگ ہوگا. کیونکہ آپ نے بھی یہی کیا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مثل خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. کھرا کھوٹا کیسے تھا؟ عمر بن ہشام، عمر بن خطاب. ایک کھوٹا تھا، ایک کھرا تھا. دونوں کا نام دیا. اللہ کو معلوم ہے کہ کھرا کون سا ہے. کھرا دے دیا، کھوٹا لے لیا. کھوٹا کو بدر میں ایسا مارا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو ایسا ہوتا ہے، یہی کمالات. ہاں، ان سے کسی نے پوچھا عبادت جنت کے شوق میں کرتے ہیں؟ کہا میں یہ تجارت نہیں کرتا. کہا پھر جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ کہا میں ڈرنے والا بھی نہیں ہوں. کہا پھر؟ کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کا حقدار ہے. اچھا، پھر فرمایا عبادت کے لائق ہاں کہ یہ جنت کے سارے دروازے پردے کھول کے میرے سامنے کر دیے جائیں، میرے ایمان میں ذرے برابر کی زیادتی نہیں. سبحان اللہ، سبحان. بے شک، بے شک. اچھا، اگر چھپنا عیب ہوتا، جیسے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جیسے اگر چھپنا عیب ہوتا تو اللہ کی قسم لیلۃ القدر کو اللہ نہ چھپاتے، اور لیلۃ المبارکہ کو اللہ ظاہر نہ کرتا. بالکل، یقیناً اگر چھپنا عیب ہوتا لیلۃ القدر کبھی نہ چھپتی. کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے. اور ایک کتاب آپ کے نالج میں تو ہوگی، لیکن اگر لوگ پڑھنا چاہیں، حکیم الدین ایک کتاب، جی 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 جی، اس میں امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ کس طرح سے آئیں گے، کیا انداز ہوگا. یعنی ایک سمجھے ایک ویڈیو آپ کے ذہن میں چل پڑتی ہے کہ جو بھی تصویر آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اس طرح سے ہوں گے. ہماری آنکھوں تو گناہ گار ہیں، نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ایک جھلک آتی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہوں گی، آنکھوں میں جلال ہوگا، اور لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے پہنچے، ہم تو پاکستان میں ہیں. تو زمین کو اللہ تنگ کر دے گا. جب وہ صدا بلند کریں گے نصرت کی تو زمین کو اللہ تنگ کر دے گا اور آپ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے. اور جنہوں نے دعائے عہد پڑھی ہوگی، دعائے عہد میں وہ ان سے جا ملے، ہاں، وہ اگر مر بھی گیا نا اٹھ جائے تو اس کو اٹھا، اللہ کے حکم سے وہ اٹھا لیا جائے گا امام زمانہ کے نصرت. دعائے عہد اس لیے پڑھی جاتی ہے، دعائے عہد مطلب اس کو موقع مل جائے گا امام کے ساتھ کھڑا، اس نے دعائے عہد پڑھی. کہتے ہیں زندگی میں ایک بار دعائے عہد ضرور پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ٹرانسمیشنز ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ بلیو کریں، میں جب بھی یہاں آیا ہوں نا عبادت سمجھ کے، جیسے نا میں نماز کے لیے جاتا ہوں. کیسے باتیں کر رہے ہیں، اچھا بات کر رہے ہیں. اچھا فرحان بھائی، میں اب فرحان بھائی کو یہاں جس جذبات سے آتا ہوا دیکھا ہے تو یہ اس فیلڈ کے ہیں، تو جو کیفیت ڈاکٹر صاحب. آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا، ہم اب یہاں یہ کہتے ہی نہیں کہ ان کا کس کمیونٹی سے تعلق ہے، آپ کا کس کمیونٹی سے تعلق ہے. یہاں سب مسلمان آ رہے ہیں، سارے مسلمان ہیں. کون کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم تو مسلمانوں کو بلاتے ہیں. ہم تو، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. اب میں کیا آپ کا فقہ بتاؤں، اپنا فقہ بتاؤں؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ میں بتاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے. وہ اپنا ہی نہیں سمجھتے.
اللہ اکبر. سپنا سمجھتے مجھے؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ سب اپنے آتے ہیں, مسلمان آتے ہیں, منافق نہیں آتے. الحمدللہ. ہاں اچھا منافق آ نہیں سکتے نا, آپ یا تو علی کا ذکر نہ کریں, علی کے ذکر کی محفل میں منافق آ سکتے, آ ہی نہیں سکتا, آ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. بس صرف یہ ہو سکتا ہے کہ منافق تو نہیں آ سکتے لیکن وقفہ آ سکتا ہے. اللہ آگے وقفہ دیتے ہیں, وقفے بحاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. سبحان اللہ.